والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے معبود دانائے وجود مالک العالم فخر عرب و عجم ولی کون مقام سیاح لامقام سید انس و جان صدق لالا رفاق سرنشین امام شام خوبہ شہنشاہ حسینہ تقیم دوران جلوہ صبح ازل ملکات رنجزل باعث تکوین آدم و بنی آدم غیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کے ساتھ ہی عشاق کے چہروں پر شادمانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، گلیاں سج جاتی ہیں، بازار سج جاتے ہیں، کمکموں سے لوگ اپنے گھروں پر چراغاں بھی کرتے ہیں، اور یہ کل کی بات لگتی ہے کہ کوئی آیا تھا اور آ کر روشنیاں بکھیر کر چلا گیا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے جسویات نے خوشبو کہاں تک ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطال المصدات شرح دلال الخیرات میں فرماتے ہیں کہ آقا کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بات سرکار کی ہو سننے والے کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ اور پھر مجھے یہاں پر انور مسعود صاحب کا لہجہ بھی یاد آ گیا۔ ویسے تو مزاحیہ شاعر ہیں لیکن حضور کی نعت لکھنے پر آئے تو کمال کر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کا نام جب لبوں پر آتا ہے تو کلیجے میں ایک عجیب قسم کی انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ یار اگر میں اسی بات کو ایک پنجابی لہجے میں سنانا چاہوں تو مجھے یوں کہنا پڑے گا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا ہوں، یہ تو شاعر کا تخیل ہے کہ اس نے وہ گلاب اور کھنڈ سے تشبیہ دے دی، لیکن کہاں گلاب اور کہاں میرے نبی کلیجہ۔ لیکن پھر بھی اس میں لطف بڑا ہے
چاشنی بڑی ہے، محبتیں بڑی امڑ امڑ کے نظر آتی ہیں. تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. اور اگر یار میں اسی بات کو نشور وحدی کے لہجے میں بیان کروں تو نشور وحدی نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اور اگر میں اسی بات کو بیان کروں نصیر الدین نصیر گولڑوی کے لہجے میں، شاہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار پھر وہاں سے باہر گزری. اور اگر پھر اسی بات کو بیان کیا جائے سیدنا مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لہجے میں تو آپ نے تو کمال کر دیا. آپ نے کہا مکھ چند بتر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہن مد بری. حضور کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو عجیب قسم کا ہمیں لطف محسوس ہوتا ہے. اچھا یہاں پر میں یہ بات آپ کو بیان کر دوں کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو لوگوں کے اندر وہ حضور کے حسن کا تذکرہ کیا کرتے تھے. حضور کی صورت ہو، حضور کی سیرت ہو، دونوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے. میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں. جب انسان جوان ہوتا ہے تو انسان کی جو ایک خواہش ہوتی ہے، انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اچھی چیز کو دیکھنا چاہتی ہے اور حسن کی جانب ہماری توجہ جلدی بڑھتی ہے. تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جوانوں کے سامنے تم حضور کا حسن بیان کیا کرو. جب تم حضور کا حسن بیان کرو گے، حضور کا اولیہ بیان کرو گے تو پھر کہاں یہ لیلا مجنوں کے قصے اور کہاں حضور کی باتیں. تو نوجوانوں کو حضور کی دہلیز میسر ہوگی. اس لیے حضور کا اولیہ، حضور کا حسن بیان کیا کرو. تو حضور کیسے تھے، میرے حضور کا اولیہ کیسا تھا، اس پر بہت ساری روایات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن چند روایات رکھوں گا اور یقیناً یہ سنیں گے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. بات شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کیسے تھے. کالقمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند. پھر کہتے نہیں حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بولے میاں دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. خدا نے وہ سچائی پر چھڈیا جہدے وچ محمد نوں ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اتنا حسی بنایا میرے حضور کو خود خدا نے. اور پھر یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمارا محبوب بھی وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. جس کا حسن اللہ کو بھی پا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے. کتنے میرے حضور سونے تھے، کتنے خوبصورت تھے. صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ سب سے آخری صحابی حضور کے یہ ہیں. اب حرم کا صحن تھا، لوگ طواف میں مصروف تھے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں. آپ نے لوگوں کا ہجوم دیکھا تو ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے میرے علاوہ جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو، جس کی آنکھوں نے حضور کا مکھڑا دیکھا ہو. صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے. ناز ہے نا اس بات پر کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. وہ کیا کہا تھا استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی یا لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی. اور اقبال نے بھی کہا تھا نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کو جس پہ نازا، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندان کا. یا جس نے داغ دہلوی کی مجلس اٹینڈ کی ہوں، جس نے استاد ذوق سے ملاقاتیں کی ہوں، وہ تو فخر کرے. تو کیا خیال ہے جس کی آنکھوں نے محمد عربی کا مکھڑا دیکھا ہوگا،
وہ پھر فخر نہیں کرے گا. اب حرم کا سین ہے, لوگوں کا ہجوم ہے. حضرت ابو طفیل اونچے مقام پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں میرے علاوہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہو. اچھا یہ بات کہنا تھی, لوگ کٹھے ہو گئے, امڑ آئے. اب لوگوں نے کیا پوچھا؟ حج کا موسم تھا, آپ کے ذہن میں آئے گا لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے. میں نے 2017 میں حج کیا تو وہاں پر ہمارے قافلے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بار بار مسئلہ پوچھتے تھے, حافظ صاحب یہاں پر ہم کیا کریں گے, یہاں پر ہم کیا کریں گے. یعنی وہاں پر ہر شخص جو ہے جو حج پر جاتے ہیں وہ مسائل پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ایک ایسا شخص مل گیا جس نے رسول اللہ کی زیارت کی, جو رسول اللہ کا صحابی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص بھی دنیا میں نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو, اور لوگ وہاں پر امڑ آئے ہیں. لوگوں کو کیا پوچھنا چاہیے تھا؟ لوگوں کو چاہیے تھا نا پوچھتے, اچھا میاں مل گئے ہو, بتاؤ نا حضور نے میدان عرفات میں قیام کیسے کیا تھا, مزدلفہ میں حضور نے رات کیسے گزاری تھی, رمی جمرات کا انداز کیا تھا, طواف الوداع حضور نے کیسے کیا تھا, یہ پوچھنا چاہیے تھا نا. لیکن صاحب کسی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا, سب امٹ آئے اور سب نے یک زبان ہو کر کہا اچھا ابو طفیل اگر مل ہی گئے ہو بتاؤ نا حضور کیسے تھے. اگر مل ہی گئے ہو بتاؤ نا حضور کیسے تھے. اب 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا ہے. کتنے لفظوں میں؟ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا ہے. ساری نثریں, ساری نعتیں ان 3 جملوں پر قربان. 3 جملوں پر, 3 لفظوں پر حضور کا حلیہ بیان کر دیا. وہ بڑے آسان الفاظ ہیں, اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو وہ یاد بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اس کو روٹین بنا لیں اپنی پڑھنے کی, ہو سکتا ہے کبھی قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے اور مقدر اتنا چمک جائے کہ یہ پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے, آمنہ کا لال خواب میں تشریف لے آئے. 3 لفظ ہیں اور انتہائی سادہ سے ہیں. حضرت ابو طفیل سے وہ پوچھنے لگے ابو طفیل اگر مل ہی گئے ہو بتاؤ نا حضور کیسے تھے. تو ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. پہلا کہا اب یادا ملیحن مقصدہ, کہا ایک تو میرے حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا. حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا, حضور کی رنگت بڑی گوری تھی. یار آپ جانتے ہیں یہ جو دادا ہوتا ہے یہ اپنے پوتے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے, اور اپنے بیٹے سے بعض اوقات جو بیٹے کی اولاد ہوتی ہے انسان کو وہ زیادہ عزیز ہوتی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی تو انتقال کر چکے تھے, تو آپ اپنے دادا کی پرورش میں, دادا کی کفالت میں رہے تھے, اور حضور کے دادا جان جو تھے وہ حضور سے بڑا ہی پیار کیا کرتے تھے. انہوں نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا, جیسے ہم اپنے گھروں میں بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں, کسی کو پیار سے ببلو کہہ دیا, کسی کو موٹو کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, ہم اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں. تو حضور کے دادا نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا. حضور کو جب بھی پکارتے محمد یا احمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے, جب بھی پکارتے روایات میں آتا ہے وہ یہ کہتے یا اب ید او گورے رنگ والے میری بات سن. تو حضور اپنے دادا کی بات سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے. تو رنگت میرے حضور کی بڑی گوری تھی, حضور کا رنگ بڑا گورا تھا. تو پہلی نشانی کیا, پہلی وہ کیا کہا حضور کا جب جمال بیان کیا, اب یادا حضور کی رنگت بڑی گوری تھی. ملیحن حضور کا جو حسن تھا اس میں ملاحت تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو, حسن نمکین والا ہمارا نبی, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. ایک میٹھا حسن ہوتا ہے اور ایک نمکین حسن ہوتا ہے. میٹھا حسن کیا ہوتا ہے, نمکین حسن کیا ہوتا ہے, اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں ایک جملے کے اندر آپ کو بیان کر دوں کہ نمکین حسن اور میٹھا حسن کسے کہتے ہیں. صاحب میٹھا حسن وہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھے اور دیکھنے کی تاب نہ لائے, انگلیاں کاٹ ڈالے. آپ نے زنان مصر کا واقعہ سنا ہے, زنان مصر نے وہ انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. حضرت یوسف کو پردے کی اوٹ میں دیکھا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا, وقال تخرج علیہن, کہا اے یوسف ذرا ہم باہر تو آ جاؤ اور ہمیں ذرا پردے سے نقاب جو اوڑا ہوا ہے تم اپنی زیارت کروا دو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے زیارت جب کروائی تھی ابھی پردہ اوڑا ہوا تھا, لیکن اتنی وہ حسن کی جو کرنیں تھیں وہ چھن چھن کر ماحول کو روشن کر رہی تھی کہ انہوں نے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی
اور انہوں نے حسن یوسفی کو دیکھا، لیکن حسن نمکین کون سا ہوتا ہے؟ کسی کے اندر دیکھنے کی تاب ہی نہ ہو، کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ وہاں تو مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کا حسن دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیتی اپنے دل ہی کاٹ ڈالتی۔ اس کو کہتے ہیں حسن نمکین۔ حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ تو کہا اب یدا ملیحن مقصدہ، اور تیسرا کہا کہ حضور کے جسم مبارک کے اندر توازن تھا، لیس بالطویل ولا بالقصیر، حضور کا قد مبارک بہت بڑا نہیں تھا، نہ ہی حضور کا قد مبارک چھوٹا تھا۔ لیکن یار میں آپ کو حضور کے قد کی کہانی نہ سناؤں، میرے حضور 10,000 کے صحابہ کے مجمع کے اندر بھی کھڑے ہوتے نا، حضور کے کندھے جو تھے صحابہ کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے۔ مجھے یہاں پر یاد آ گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جان، کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت بتائیں آپ بڑے یا حضور بڑے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے پیدا پہلے میں ہو گیا، بڑے حضور ہی۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ کہا لیس بالطویل ولا بالقصیر، حضور کا قد مبارک نہ بہت بڑا تھا، نہ حضور کا قد مبارک چھوٹا تھا۔ لیکن یار میں حضور کے قد کی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، جب حضور نے انہیں کہا کہ علی میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جاؤ اور بتوں کو توڑ دو، تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں علی تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ تو حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے اور کہنے لگے حضور میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر میں آسمان کو چھونا چاہوں نا تو چھو سکتا ہوں۔ جب نیچے اترے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور نے پوچھا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا حضور میں اتنی بلندی سے نیچے ہے مجھے چوٹ ہی نہیں لگی۔ تو حضور فرمانے لگے علی تمہیں چوٹ کیسے لگتی؟ تمہیں چڑھانے والا محمد تھا، اتارنے والا جبریل، چوٹ کیسے لگتی؟ تو 3 لفظوں کے اندر حضور کا حلیہ بیان کر دیا۔ اب یدا ملیحن مقصدہ، کہ حضور گورے رنگ والے تھے، اور حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں توازن تھا۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے تو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے فتوے مختلف طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی حضور کو تولنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، لیکن میرے حضرت تو ایک بات کر کے بات ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ایک پنجابی کا شعر پڑھا کرتے ہیں، آپ بھی سنیں گے تو لطف محسوس ہوگا، آپ کو محسوس کریں گے۔ وہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے پنجابی کا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شو ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا۔ اور وہ مجھے یہاں پر پیر وارث شاہ علیہ الرحمہ بھی یاد آ گئے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ وارث شاہ علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے شانیں دی ہیں۔ وہ حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے تم نے حضور کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، جبریل کے آگے سدرہ پر کیوں نہیں دیکھتے؟ سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ ارے نادان، جو مطلق تھا مقید کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی صورت ہو یا حضور علیہ السلام کی سیرت ہو، تو دونوں میں حضور کی ذات جو ہے وہ بے مثال ہے۔ یہ تو حضور کی صورت تھی۔ اب آتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کی طرف۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، 5 وقت کی انسان نماز بھی پڑھتا ہے، ماتھے پر محراب بھی ہوتا ہے،
جبہ کبہ بھی پہنا ہوتا ہے، سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ رشتہ داری کی جاتی ہے، جب معاملات طے کیے جاتے ہیں، کوئی کاروبار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سفر کیا جاتا ہے، تو انسان کو معلوم ہوتا ہے یار یہ ویسے تو نمازی ہیں، لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی ان کے ہاں کی ہے یا رشتہ ان کے ہاں کیا ہے، یہ تو حقوق العباد کا تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے لیکن انسان کا باطن خوبصورت نہیں ہوتا، انسان کی سیرت اچھی نہیں ہوتی، اس کی گفتار اچھی نہیں ہوتی، اس کا کردار خوبصورت نہیں ہوتا۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صورت کتنی خوبصورت عطا فرمائی تھی، کتنے حضور بے مثال تھے۔ اب دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی خوبصورت ہے۔ حضور کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں، لیکن میں ایک گوشے کی طرف آپ کو لانا چاہوں گا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم حضور کی سیرت کا یہ گوشہ لوگوں کے اندر بیان کریں۔ وہ گوشہ حضور کی سیرت کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی قدر کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی قدر کی ہے، لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نفرتوں کا بازار گرم کر دیا گیا، آج بیٹے جو ہیں وہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گھر میں ماں بیٹھی رو رہی ہے، بیویوں کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے ہیں، بچوں کا حق ہم کھا جاتے ہیں، بہن کو وراثت سے ہم محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہوگی، ہمیں آنا ہوگا حضور کی دہلیز پر کہ حضور نے انسانیت کی کتنی قدر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبتیں بانٹنے کا مزاج دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تھے کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر پروگرام یہ بنا کہ کوئی چیز پکائی جائے تو پھر اس طرح اپنی جو خوراک کا اہتمام کیا جائے۔ تو بات چلی تو ایک جانور ذبح کرنے کی بات چلی، تو حضور کے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں جانور بڑے خوبصورت انداز میں ذبح کرتا ہوں، تو جانور میں ذبح کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اے کہنے لگے حضور میں جانور کی کھال بڑے خوبصورت انداز میں اتار لیتا ہوں، جانور کی کھال میں اتاروں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے میاں تم اتار لینا۔ کسی نے کہا حضور میں گوشت بڑے اچھے انداز میں بنا لیتا ہوں، گوشت میں بناؤں گا۔ یار جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے اپنے اپنے حصے کا کام اپنے ذمے میں لے لیا۔ جب سب نے اپنے اپنی باری کا کام اپنے اپنے حصے کا کام اپنے ذمے لیا نا، تو حضور نے لبہائے اقدس کو جنبش دی۔ میرے حضور فرمانے لگے اچھا یار پھر جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر میں لے کر آؤں۔ صحابہ کہنے لگے حضور آپ کیوں جنگل جائیں گے، آپ کیوں لکڑی اٹھا کر لے کر آئیں گے، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ملجا و ماوا ہیں، ہم جو ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں صاحب یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ میرے یار تو کام کریں اور میں خود فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ دو جہاں کا دولہا، دو جہاں کا سردار اپنے ہی دوستوں کے ساتھ محبت بھرے تعلقات کو بڑھانے کے لیے وہ جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو صاحب بھی مجھے کہنے دیجئے کہ ان کی زندگی حضور کی جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے خوبصورت مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبتیں بانٹنے کا مزاج دیتے ہیں۔ حضور نے معاشرے میں کتنی محبتیں بانٹی ہیں۔ ایک جوان حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 3 نمازیں پڑھوں گا۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، یار اس وقت تک کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وہ چاہ نہ لے۔ سوکھیاں کھجورا اگا جاندہ، وہ پتھرے تھے کل میں پڑا جاندہ، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ حضور نے اپنے نیڑے کیا، قریب کیا۔ حضور کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 3 نمازیں پڑھوں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے تم 3 ہی پڑھ لینا۔ اس نے 1 نماز حضور کے پیچھے پڑھی، دوسری بھی پڑھی، تیسری بھی پڑھی، چوتھی بھی پڑھی، 5ویں بھی پڑھی۔ جب 5 نماز پڑھ کے جانے لگا نا، حضور نے اس جوان کو نیڑے کیا اور کہا پتر تم تو کہتے تھے میں 3 پڑھوں گا میں 5 نہیں پڑھوں گا، آپ 5 پوری پڑھ کر جا رہے ہو۔ کہا حضور آپ کے پیچھے 1 نماز پڑھی، لطف اتنا آیا دل نے کہا 5 پوری پڑھنی۔ یہ انداز تبلیغ بھی ہمارے علماء کو، مبلغین کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر بچے مسجدوں میں آ کر شور کرتے ہیں، اس کا قطعاً کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بچوں کو مسجدوں میں گالیاں دیں، بچوں کو مسجدوں سے نکال باہر پھینکیں کہ تمہیں تو تمیز نہیں ہے، تمہیں تو مسجد میں بیٹھنا نہیں آتا۔ تو آج ہماری مساجد کا حال کیا ہو گیا؟ اس لیے تو آج نوجوان ہماری مساجد میں نہیں آتے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ مسجد میں جوان کو کھینچ کر لانا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ مسجد سے بھگانا یہ بڑا سوکھا کام ہے۔ تو آج ہم نے مسجدوں کی طرف انسانوں کو لانا ہے، نوجوانوں کو لانا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ تم 3 پڑھ لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے کی مٹھاس کو جان گیا اور اس نے 5 نمازیں پوری ادا کی۔ تو یہ حضور کا انداز تبلیغ تھا۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبتیں بانٹنے کا مزاج دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا رسول اللہ۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یار ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جانب آنا ہوگا۔ یار آؤ نا، اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، 12 ربیع الاول قریب ہے، لوگ شہر کو بھی سجائیں گے، گھروں کو بھی سجائیں گے، کمکمے بھی لگائیں گے، لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن یار آؤ نا، میلاد منانے کا تھوڑا سا انداز بدلیں، تھوڑا سا انداز میلاد منانے کا بدلیں۔ آپ کہیں گے کہ میلاد منانے کا انداز کیسا بدلیں؟ میں آپ کو کہوں گا یار میلاد مناؤ حضور کا، لیکن انداز بدلو۔ کون سا انداز اپنانے کی ضرورت ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی جوان ہیں وہ انداز یہ اپنا لیں، وہ اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا کر حضور کا میلاد منائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے۔ آج گھروں میں ہمارے وہ بوڑھے ماں باپ ترس رہے ہیں، ان کے لیے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آج میلاد مناؤ نا حضور کا اس انداز کے اندر کہ بوڑھے جو آپ کے گھروں میں بیٹھے آپ کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ذرا ان کو منا کر حضور کا میلاد مناؤ نا، حضور بڑے راضی ہوں گے۔ اور میں حضور کی سیرت کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی والدین کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ کہانی تو بڑی لمبی ہے لیکن میں 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک دن میرے حضور کشانہ نور سے باہر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے حضور کو دیکھا تو ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی عزتیں دیکھی تو حضور کی نظر پلٹی۔ 6 سال کی میرے رسول کی عمر تھی، ابا کی ریت کے ٹیلے تھے اور حضور کی والدہ کا وصال کا وقت قریب تھا۔ حضور کی والدہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد کیا تھا، کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکرى باق وولدت طہرا۔ کہا پتر ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر بڑی شے نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں؟ کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ پتر جنم دے کے جا رہی ہوں۔ یہ حضور کی والدہ کا آخری کلام تھا۔ حضور کی والدہ کی سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، حضور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، اماں آپ کیوں نہیں بولتی؟ جانے والے کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتے۔ اماں آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ لیکن حضور کی والدہ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر وہ بڑا دور آیا، وہ شعب ابی طالب میں حضور کو معصور کیا گیا۔ حضور نے بڑے دکھوں بھرے دور دیکھے، حضور کے جسم ناظرین پر گندی اوجھیاں پھینکی جاتی رہیں، حضور کو معذرہ جادوگر بھی کہا جاتا رہا، سارا کچھ حضور نے برداشت کیا۔ لیکن اب آیات نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب اگر حضور کے سامنے تمہاری آواز بھی بلند ہوئی، تمہارے پلے کوئی شے نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا عروج دیکھا تو حضور نے اس وقت ایک جملہ ارشاد کیا تھا، خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش، ایک روایت میں کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ اس میں قرات کر چکا ہوتا، میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ پردے کی چلمن کو سرکاتی اور اپنے میٹھے لہجے میں کہتی، ابنی محمد، میرے پتر محمد میری بات سنو۔ کہا صحابہ میں نماز چھوڑ دیتا جا کر اپنی ماں کی بات کو سنتا، میں نماز چھوڑ دیتا جا کر اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ اقبال نے بھی کہا تھا، آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون نہ میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر خاک تربت پہ تیری آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ تو صاحب آؤ نا ایک میلاد ایسا مناؤں۔ میں اپنے موضوع کو اختتام کی جانب لانا چاہوں گا اور آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا، ایک میلاد صاحب ایسا بھی مناؤ نا
اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دو اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو، اور جب وہ راضی ہو جائیں گے پھر جب گلی بازاروں میں نکلو گے اور یہ ترانہ فطرت لوگوں کے سامنے سناؤ گے نا، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، تو آمنہ کے لال کا گنبد خزرہ میں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ میرے جملے بڑے آپ کو سخت فیل ہوں گے، لیکن یہ جڑیاں لگانا آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا، یہ گم میں لگانا، یہ لنگر تقسیم کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو صاحب ایک میلاد ایسا بھی مناؤ کہ والدین کو منا کر حضور کا میلاد مناؤ۔ آج آپ میلاد سننے کے لیے حضور کا بیٹھے ہیں، گھر میں اگر کوئی باپ ناراض ہے، اگر کوئی بیٹا باپ سے بولتا نہیں ہے تو گھر میں جائے، اس سے صلح کرے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے۔ باپ پوچھے بیٹا کیا بات ہے، پہلے تو کبھی میرے ساتھ سلام بھی نہیں لیا سیدھے منہ سے، آج میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہو، تو بیٹا پھر کہے کہ ابا جان میں نے اس نبی کا میلاد سنا ہے جس نبی نے یہ بات کہی الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ تو جنت کا مین گیٹ ہے۔ میں نے اس نبی کا میلاد سنا ہے جس نبی نے یہ بات کہی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جو جنت ہے وہ تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو صاحب ایک میلاد حضور کا اس انداز میں بھی بناؤ۔ میں میلاد کا ایک دوسرا رخ بھی رکھنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک رشتہ ہے ماں باپ کا جس کو ہم رسوا کر رہے ہیں، صاحب بہن کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے ہیں، بھائی کا رشتہ ہے۔ اور نہ حضور کا میلاد ایسے اس انداز میں منائیں کہ حضور کا میلاد ہم حضور کی سیرت کو اپنا کر منائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ میں سارا دن کام کرتا ہوں اور میرا بھائی گھر میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں کھاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ہی تمہارے بھائی کا صدقہ دیتا ہو۔ تو یہ کتنا انداز محبت ہے رشتوں کو جوڑنے کا۔ اونا صاحب ایک میلاد اس انداز میں بھی بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں اور رشتوں کو جوڑ کر حضور کا میلاد منائیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آج ہمارے گھروں میں ہماری بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ مجھے کراچی سے ایک لڑکی کی کال آئی، وہ مجھے کہہ رہی تھی، بتا رہی تھی کہ میرے خاوند نے مجھے یہ بات کی 6 ماہ ہو گئے میری شادی کو۔ اس نے کہا کہ وہ خاوند میرا کہتا ہے اگر تم اپنے والدین کے پاس ملنے کے لیے گئی یا تمہارے والدین یہاں پر ملنے کے لیے آ گئے تو میں نے تمہیں طلاق دے دینی ہے۔ یہاں ہماری بہوؤں کے ساتھ کیا کچھ سلوک نہیں کیا جاتا۔ آج کے نوجوان اپنی بیویوں کو پاؤں کی جوتی خیال نہیں کرتے۔ تو آؤ نا حضور کا میلاد اس انداز میں منائیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے کے اندر پانی نوش فرما رہی تھی۔ میرے حضور نے پانی نوش فرماتے ہوئے دیکھا اور کہہ دیا عائشہ میرے لیے بھی کچھ بچا کر رکھ لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے بچا لیا۔ حضور قریب آئے اور قریب آ کر حضور نے وہ پیالہ تھاما۔ کہیں سے بھی میرے حضور پانی نوش فرما سکتے تھے، لیکن 1400 سال بعد آنے والے لوگوں کو بتانا تھا کہ بیوی کی عزت کیا ہے، بیوی کے ساتھ محبت کس انداز میں کرنی ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ تھاما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے عائشہ بتاؤ نا تم نے کس جگہ پر ہونٹ رکھ کر پانی پیا ہے؟ میں محمد بھی ادھر ہی ہونٹ رکھ کر پانی پیا۔ آؤ نا آج حضور کا میلاد اس انداز میں بھی منائیں۔ جن گھروں میں اس دواجی زندگی کے معاملات پریشان ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹ لینا چاہوں گا اور آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ صاحب ایک رشتہ جس کو ہم بڑا ہی رسوا کرتے ہیں، بڑا ہی ذلیل کرتے ہیں، وہ ایک بہن کا رشتہ بھی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ بیچاری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی انہیں ذلیل کرتے ہیں اور جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں پھر بھی اگلے گھر میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ کیا کیا معاملات نہیں ہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں۔ ایک انداز یہ بھی اپنائے نا حضور کے میلاد کا کہ ہم اپنی بہنوں کو عزت دیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے حضور کا میلاد منانا چاہیے، لیکن اگر بہن کا وراثت سے حق غصب کر کے آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو اس میلاد کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اونا وراثت سے اپنی بہنوں کو ان کا حق دیں پھر حضور کا میلاد منائیں، تو پھر حضور کا میلاد منانے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ یار آخری واقعہ سنیں گے آپ کو لطف بڑا نصیب ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، 9 بہنیں ہیں ان کی، اکیلے بھائی ہیں۔ والد غزوہ احد کے موقع پر
جامِ شہادت نوش کر گئے، واپس پلٹنے لگے مدینہ نور کی جانب، تو صحابہ آگے نکل گئے اور حضرت جابر پیچھے رہ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے تشریف لے کر آئے۔ حضور نے کہا جابر تم پیچھے رہ گئے، باقی آگے نکل گئے۔ کہا حضور میرے پاس جو سواری ہے وہ تو اتنی سست ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، یہ پیچھے رہ گئی، باقی صحابہ آگے نکل گئے۔ ان کی سواریاں درست تھیں، ان کی سواریوں کے اندر طاقت تھی، اس لیے وہ آگے نکل گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جابر کیا خیال ہے تیری سواری کو تیز نہ کر دیں؟ کہا حضور تیز فرما دیں۔ حضور نے چھڑی لگائی، جابر کی سواری کے اندر تیزی آ گئی۔ حضور علیہ السلام چل دیے ساتھ ساتھ۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا جابر تیری شادی ہوئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ پھر تو تیری دلہن گھر میں تکی لگا کر تیرا استقبال کر رہی ہوگی۔ جب یہ بات کہی تو جابر نے وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کن تکیوں کی بات کرتے ہیں؟ میرے گھر میں تو ایک تکیہ بھی موجود نہیں ہے، میرے گھر میں تو کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں۔ آقا کریم نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے اور حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میرے جابر کو معیشت کا حسن نصیب فرما، معیشت کا پاک پن نصیب فرما۔ چل دیے مدینہ النور کی جانب اور حضور نے کہا جابر یہ سواری تم مجھے دے دو، 1 درہم لے لو۔ کہا یا رسول اللہ 1 درہم تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ حضور نے کہا 2 درہم لے لو۔ یا رسول اللہ 2 درہم اس کی قیمت نہیں ہے۔ حضور ریٹ بڑھاتے گئے، جابر بن عبداللہ کا دل ٹوٹتا چلا گیا۔ میرا آقا کریم نے فرمایا 40 درہم لے لو اور یہ سواری تم مجھے بیچ دو۔ کہا یا رسول اللہ مجھے 40 درہم کے اندر یہ سودا قبول ہے۔ آقا کریم مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے، ایک صحابی کو بلایا، کہا 40 درہم اس سے دے دو اور یہ سواری اس سے لے لو۔ جابر نے وہ 40 درہم ہاتھوں پر لیے، گھر کی دہلیز کی جانب بڑھ رہے ہیں، خیال آ رہے ہیں 9 بہنیں میرے گھر میں بیٹھی ہیں، وہ سوچ رہی ہوگی ہمارا بھی فلاں فلاں چیز ہمارے لیے لے کر آئے گا، فلاں فلاں چیزیں گھر کی لے کر آئے گا۔ لیکن کبھی خیال آتا ہے 40 درہم ہے، سواری اس سے کوئی لے لوں، کوئی تجارت کروں، کوئی نفع مل جائے گا، کاروبار کا آغاز کر لوں۔ کبھی کچھ خیال آتا ہے، کبھی کسی خیال میں مگن ہوتے ہیں۔ ابھی گھر پہنچے نہیں، پیچھے سے حضور کے صحابی آتے ہیں، سواری واپس دے دیتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کیا اب حضور نے سودا کینسل کر دیا؟ کیا مجھے سواری اب رکھنی پڑے گی، پیسے واپس دینے پڑیں گے؟ کہا میاں میں نہیں جانتا، حضور نے یہ سواری واپس کی ہے۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ڈیل کینسل ہو گئی؟ کیا اب مجھے پیسے واپس کرنا پڑیں گے، سواری رکھنی پڑے گی؟ ایک تاریخی جملہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جابر تم نے کیا سمجھا میں تم سے اونٹ خرید رہا تھا؟ جابر تم نے کیا سمجھا میں تم سے سواری خرید رہا تھا؟ جابر نہیں میں تم سے اونٹ نہیں خرید رہا تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کتنے درہم ہوں کہ میرے جابر کی بہنوں کے لبوں پر مسکراہٹیں آ جائیں، کتنے درہم ہوں کہ میرے جابر کے گھر کا چولہا روشن ہو جائے۔ جابر میں تم سے اونٹ نہیں خرید رہا تھا، میں تو تیرے دکھوں کا مداوع کر رہا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ نظم ہم نے اس وقت یاد کی تھی، اس وقت سمجھ نہیں تھی، لیکن آج پڑھتے ہیں تو لطف ملتا ہے، لطف محسوس ہوتا ہے۔ وہ الطاف حسین حالی نے غالباً کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو صاحبائیں اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، عہد کریں حضور کا میلاد اس انداز میں منائیں، اپنے آپ کو حضور کی دہلیز کا مسافر بھی بنائیں، میلاد اس انداز میں منائیں کہ حضور سے عہد وفا کریں کہ یا رسول اللہ آپ کے میلاد کی خوشی میں 5 نمازیں پڑھوں گا، حضور میں آپ کے میلاد کی خوشی میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، حضور میں آپ کے میلاد کی خوشی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، حضور میں آپ کے میلاد کی خوشی میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، دغا بازی نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا۔ اس انداز میں صاحب میلاد منائیں گے نا تو پھر قلندر لاہوری نے اس لیے وہ ایک خوبصورت مضمون بیان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور اندازے بیان گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔